شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 12 دسمبر 2001 کی صبح میں اس درخت تلے کھڑا تھا جس پر کپڑا باندھ کر میں خودکشی کرنے والا تھا۔ میرے پاس خودکشی کے لیے رسی اور زہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اپنی بیوی کا پرانا دوپٹہ اپنی قمیض تلے چھپا کر میں گھر سے نکلا۔ میری 7 بیٹیاں سوچ رہی تھیں کہ میں کوئی مزدوری ڈھونڈنے گھر سے باہر جا رہا ہوں اور واپسی پر ان کے لیے کھانا لاؤں گا۔ میں انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس شام کے بعد پھر کبھی انہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا میں اور میرے گھر والے پچھلے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ مانگنے کی عادت مجھے کبھی نہیں رہی تھی۔ میرے پاس آخری آپشن خودکشی تھا۔ میں نے بہت پڑھا تھا، خودکشی حرام ہے، مایوسی کفر ہے، لیکن اس صبح مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ کسی زمانے میں بھی خودکشی کرنے والے کو برا بھلا کہتا تھا اور ان کو بھی بڑے بڑے لیکچر دیا کرتا تھا، لیکن اس مقام پر میں سمجھ گیا بھوکے پیٹ کوئی لیکچر، کوئی فلسفہ اثر نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر خواہش روٹی کے بعد جنم لیتی ہے۔ جب تک روٹی نہیں ہوتی تب تک انسان صرف بھوک کے بارے میں سوچتا ہے۔ نہ تو میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں بھوک کی بے بسی دیکھ سکتا تھا اور نہ میں اتنا بہادر تھا کہ کسی مصنف کی کامیابی والی کتابیں پڑھ کر اپنا وقت برباد کرتا۔ کتابی افسانوی باتوں میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فلسفے لکھنے والوں نے شاید بھوکے پیٹ کوئی فلسفہ نہیں لکھا ہوگا اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں روٹی کو دیکھ کر پیدا ہونے والی چمک دیکھی ہوگی۔ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے مشورے دینا اور آپ کو سمجھانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، لیکن خالی پیٹ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مزدوری نہ ہونا، گھر کا راشن، بجلی کے بل، گیس کا بل، بھوک، کپڑے، بیٹیوں کا جہیز، ان کی شادی، ان کے بھوک سے لپٹے چہرے، ساری زندگی لوگوں کو دیکھ کر ترستے ہوئے گزارنا، یہ سب نہیں ہونے والا تھا مجھ سے۔ مجھے زندگی سے موت بہتر لگنے لگی۔ مرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی خوشی سے خودکشی نہیں کرتا، لیکن جن کا جینا مرنے سے زیادہ مشکل ہو ان کا کیا؟ مرنے کے لیے میرے پاس سینکڑوں وجوہات تھیں اور جینے کے لیے ایک بھی وجہ نہیں۔ چوری، ڈاکہ، ان سب کے لیے میرا ضمیر نہیں مانا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ میں جانتا تھا میری زندگی میں کوئی جادوئی چراغ نہیں آنے والا جو مجھے غموں کے اس سمندر سے نکال سکے۔ اس وقت میں اپنے گاؤں کے کھیتوں میں کھڑا تھا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی نہر تھی۔ پرندے اڑتے ہوئے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور میں مرنے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ درخت کی ٹہنی سے باندھا اور کچھ ہی دیر میں اس سے لٹک کر اپنی جان گنوانے والا تھا۔ میں تو دوپٹہ بھی گلے میں ڈال چکا تھا۔ اب بس فقط اس پتھر کو ہٹانے کی دیر تھی جس پر میں کھڑا تھا۔ جانے وہ اتفاق تھا یا پھر میری زندگی میں وہ سب ہی ہونا تھا۔ شاید وہ سب پہلے سے پلان کیا گیا تھا میرے لیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ انہی کھیتوں میں ایک کھلونا گاڑی چلاتے ہوئے گزرا۔ وہ چونکہ کچھ گنگنا بھی رہا تھا، اس لیے میں اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ غالباً وہ 7 سال کا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے میں ایک پل کے لیے واقعی بھول چکا تھا کہ میں یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ اس بچے نے بھی شاید میرا دیکھنا محسوس کر لیا، تبھی اس نے پلٹ کر مجھے اوپر سے نیچے دیکھا۔ میں بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی وہیں کھڑا رہا اور میں اس کے جانے کا منتظر تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی میں اطمینان سے خودکشی کر سکتا تھا۔ تقریباً 2 منٹ تک ہم ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر غیر ارادی طور پر میں نے وہ دوپٹہ گلے سے نکالا اور 2-4 قدم بڑھا کر اس تک پہنچا۔ میں گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے گال پر ہاتھ لگا کر مسکراتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھا۔
اس کا نام عمر تھا، اور پھر میں نے اس سے کچھ اور بھی سوال کیے تھے۔ وہ بڑا معصوم تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ یوں ہی 2 منٹ تک باتیں کرتے کرتے میری نظر اس کے کھلونے گاڑی پر پڑ گئی۔ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، جس کے ٹائر، سیٹیں اور باڈی سب مٹی کا تھا، جس کے اوپر خوبصورت رنگ کا ایک گفٹ پیک کور لگا تھا۔ اسے جتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ جب میں نے بچے سے اس کی قیمت پوچھی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے 50 روپے بتائے، جبکہ اس میں زیادہ سے زیادہ 5 روپے کا سامان لگا تھا۔ میں غور سے اسے ہاتھوں میں لے کر اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ جتنی پتلی لکڑیاں، مٹی اور کور، ان سب کو ملا کر بڑی مہارت کے ساتھ بنائی ہوئی وہ گاڑی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ بہت بار راستے ہوتے نہیں ہیں، لیکن بنانے پڑتے ہیں۔ بس ہماری ذرا سی نظر کی بات ہوتی ہے اور سب کچھ ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ جیسے وہ پیاسا کوا تھا، جیسے اس وقت میں خود کو وہی مٹی کی گاڑی بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر انسان سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان میں کوئی ٹیلنٹ نہ ہو۔ اور دوسری بات، جادو نہیں ہوا کرتے، ایسے معجزات نہیں ہوتے جن سے ہم اپنے مسائل سے فوراً نکل کر خوشیوں کی ایک وادی میں پہنچ جائیں جہاں شہزادے اور پریاں ہوں۔ یہاں لڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ پریوں اور شہزادوں والی زندگی سے نکل کر دیکھو تو زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس بچے کے جانے کے بعد میں درخت کی ٹہنی سے وہ دوپٹہ اتار رہا تھا۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں دل و جان سے خودکشی کے ارادے سے یہاں آیا تھا، اور میں واقعی خودکشی کر بھی لیتا اگر عمر میری زندگی میں نہ آتا۔ ہر کسی کی زندگی میں نہ تو عمر آتا ہے اور نہ ہی کوئی خزانوں سے بھرا تخت، نہ ان کو اتنا سوچنے کی مہلت ملتی ہے۔ لیکن خودکشی آخری راستہ نہیں تھا، یہ میں نے بہت دیر بعد میں جانا۔ خودکشی کرنے سے پہلے ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ خودکشی سے پہلے ایک راستہ ضرور ہوتا ہے۔ میں وہیں اس نہر کے پاس مٹی سے جا کر وہی کھلونا گاڑی بنانے لگا۔ پاس سے ہی لکڑی اور میری بیوی کا دوپٹہ جسے چرا کر میں خودکشی کرنے والا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے ان گاڑیوں میں بڑی خوبصورتی سے لگائے۔ میں اتنا ذہین تو نہیں تھا کہ ایک بار دیکھ لینے پر وہ سب بنانا سیکھ جاتا، لیکن اس وقت حالات اور مقام ایسا تھا کہ میں صرف ایک بار دیکھ لینے کے بعد صرف اس جیسا بلکہ اس سے اچھی کھلونا گاڑی بنا چکا تھا۔ میں نے اس صبح 12 گاڑیاں بنائی اور ان کو سوکھنے کے لیے دھوپ پر رکھ دیا۔ تقریباً شام کے وقت میں اس جگہ سے واپس اپنے گاؤں کی طرف نکلا تھا جہاں میں خودکشی کے لیے آیا تھا۔ میں نے 50 روپے والے اس کھلونے کو 30 روپے میں بیچنا شروع کیا، اور کیا آپ یقین کریں گے، ان 12 کھلونوں کو بکنے میں 12 منٹ بھی نہیں لگے۔ وہ میری کامیابی تھی۔ شام کو 360 روپے سے میں روٹی خرید کر گھر واپس گیا تھا، جہاں میرے سب بچے دروازے کو دیکھ رہے تھے، اور مجھے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ وہ تھی میری زندگی کی سب سے حسین رات، جب ہم سب گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اگلی صبح ایک بار پھر میں نے وہیں اس نہر کے پاس جا کر مٹی کے کھلونے بنانا شروع کیے۔ 100 کھلونوں کو بکنے میں 100 منٹ نہیں لگے۔ میں جانتا ہوں قسمت ہر کسی پر اتنی مہربان نہیں ہوتی، اور نہ ہی سب کو اتنی جلدی راستے مل جاتے ہیں۔ کسی کو بہت وقت لگ جاتا ہے، کوئی لمحوں میں منزل پا لیتا ہے۔ اس شام روٹی خریدنے کے بعد بھی میرے پاس 800 روپے باقی تھے۔ میں نے کھلونوں کی نئی اقسام بنانا شروع کی جو کسی کے ذہن میں بھی نہ تھے۔ کام کی وجہ سے میرے ہاتھ مضبوط ہو چکے تھے۔ لوگوں نے مجھے کاپی کرنا شروع کیا تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں بارش کی طرح برسنے لگیں۔ میں نے کام میں اضافہ اور تبدیلیاں شروع کیں، اور آج تقریباً 17 سال بعد میں اپنے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں۔ میرا بینک بیلنس اتنا ہے کہ
آپ لوگوں کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے 2 ذاتی ہوٹلز ہیں، مختلف شہروں میں میرے 17 کالج ہیں اور 2 پیٹرول پمپ۔ میری مختلف فیکٹریوں میں اس وقت تقریباً 40,000 ملازم کام کر رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کرتے تھے، آج وہ میرے قدموں میں سر جھکانے کو تیار کھڑے ہیں۔ کامیابی یہی ہوتی ہے۔ آج سوچتا ہوں اگر اس صبح میں نے اس درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اسی لمحے عمر نہ آتا تو آج میں یہ ڈائری نہ لکھ رہا ہوتا۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب 2 دن کا بھوکا میں خودکشی کے لیے اپنی بیوی کا دوپٹہ لے کر گیا تھا۔ میں آج بھی تقریباً ہر دوسرے مہینے جاتا ہوں، وہیں اس درخت کے نیچے، اسی نہر کے پاس، اور گاؤں والے مجھے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میں اس درخت تلے بیٹھ کر کیا کرتا ہوں۔ آج مجھے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا 2001 میں بھوک کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو کر میں خودکشی کرنے درخت تلے کھڑا تھا، اور آج میں اتنے بڑے شہر میں میرے جیسا ٹاپ کا کوئی بزنس مین نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔